السلام علیکم. پوڈ کاسٹ کی ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین بخاری. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں، اگین میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو ہو تو انٹرسٹنگ مہمان ہی ہونے چاہیے. ملک مایہ ناز اسٹرالوجر اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں نعیم سر. تھینک یو کمنگ ٹو دا شو. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ زبردست. ہم وہی بات ہے، آپ کو یہ کہہ کے آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. آج کل یہ جملہ جو ہے نا یہ ٹرینڈ کر رہا ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے سر. ایسٹرالوجی کو جب لوگ سنتے ہیں، دا ورڈ ایسٹرالوجی ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. میں تو مطلب کہوں گی کہ ہم نے خالی بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد پھر بلاسٹ ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو کمپیکٹ کر کے، سم اپ کر کے میرے جیسے لے مین کو کیا سمجھائیں گے کہ ہاؤ ایسٹرالوجی ورکس، واٹ از ایسٹرالوجی، ہماری زندگیوں پہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد میرا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں چنا اس سبجیکٹ کو. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا کہ ایسٹرالوجی ہماری زندگی. میں سے ایک لفظ میں اگر استعمال کروں کہ آپ کی زندگی کی کہانی جو کوڈڈ ورڈز میں قدرت ہمارے لیے لکھی ہے. اچھا، ایسٹرالوجر اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے صحیح. آپ کی تاریخ پیدائش سے، جس سے آپ کو بہترین انفارمیشن ملتی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا اثر آپ کی پیدائش سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا. اسی لیے جب کوئی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، ٹائم آف برتھ بتائیں، پلیس آف برتھ بتائیں، تو وہ وہی دن ہوتا ہے جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں. تو جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی دنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں جو اب آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کے اوپر انفلوئنس کرے گی. صحیح. یعنی پورے جو اثرات ہیں اس دنیا کے، ہمارے آسمان، پلانٹری پوزیشن، وہ افیکٹ کرے گی. صحیح. تو وہاں سے لے کے ڈیتھ تک اس پورے پروسیس میں آپ کی زندگی کی جو بھی ایریا ہے ایسٹرالوجی ان سب کو کور کرتی ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اسے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسٹرالوجی کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. صحیح. صحیح. آپ نے کب قدم رکھا اس میں اور اس کو ایز اے فیلڈ چننے کا کیسے سوچا، اینڈ ہاؤ از اٹ ورکنگ فار یو ناؤ؟ اچھا، یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کیونکہ میں ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ سکا. وجہ یہ ہے کہ بائی پروفیشن میں بزنس کرتا ہوں. اچھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی سائنس پڑھے گا، کوئی میڈیکل پڑھے گا، کیمسٹری بھی ہے، وہ ہم بائی چوائس لیتے ہیں. صحیح. یہ جو مستقبل کے بارے میں جاننا ہر شخص کی ایک فطرت ہوتی ہے، انسٹنکٹیو سبجیکٹ ہے. ہر کوئی اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اور آپ نے بھی شاید زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھا ہو، کسی کو دکھایا بھی ہو، اور اللہ نہ کرے کسی نے آپ کو ہاتھ دکھایا ہو. بچپن میں بہت کرتے ہوتے تھے نا، فیک پامسٹ بن کے کلاس میں ہم لوگ ٹائم ایسے جی بالکل پاس کرتے تو تھے. وہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ ہمارا اس سے ہوتا ہے. لیکن میں نے اب جا کے محسوس کیا زندگی کے اس حصے میں کہ یہ میری ڈیسٹنی تھی. اچھا. جیسے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی زندگی ہوگی، اسی طرح ڈیسٹنی کا یہ ایک حصہ تھا. یعنی میں اسے یہ کہوں کہ شوق تھا. شوق کے بعد پھر ایک اتفاق ہوا اس 98-99 میں. وہاں سے پھر میری زندگی میں ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہوا جہاں سے میں نے اسے سیکھا. شوق اسٹوڈنٹ لائف سے تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا تھا کیونکہ بقول میرے ٹیچر کے، میرے استاد کے، جس نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ تمہارا وقت نہیں تھا. جب وقت آیا بہت دیر کے بعد آیا. تو لاسٹ کوئی 21-22 سال سے میں باقاعدہ ٹی وی پروگرام کر رہا ہوں. انڈس ٹی وی سے سٹارٹ کیا. اور اس کو آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں؟ اس کو پریکٹس بھی کر رہا ہوں. بہت پہلے پروفیشنلی پریکٹس نہیں کرتا تھا، بڑا سلیکٹیو تھا کیونکہ میرے بزنسز ہیں. ابھی بھی میں اس کو پروفیشن کے طور پہ بڑا سلیکٹیو کرتا ہوں، بہت زیادہ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ تر میرے پاس کارپوریٹ کے لوگ ہیں اور انڈیویجول، اور دنیا ساری میں میرا کلائنٹل ہے. صحیح. اچھا نعیم صاحب، میرا اگلا جو سوال ہے آپ سے وہ اس لیے بہت زیادہ کنسرننگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگین وہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، وہاں پر ریلیجن بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. ریلیجن میں ایکسکلوسیولی اسلام. بالکل صحیح. آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آف کورس میجورٹی ہمارے مسلمان ہی، اور دل میں یہ خیال تو جاگتا ہی ہوگا کہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ریگارڈنگ کوئریز اباؤٹ فیوچر اینڈ آل، تو وہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں جائز، ہمیں ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا، وہ اس چکر میں رہتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایکسپلور نہیں کر پاتے اس چیز کو. آپ کے پاس جب یہ ڈر لے کے لوگ آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ان کے اندر سے خوف کو نکالتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت شروع میں جب ہم نے پریکٹس سٹارٹ کی اور ٹی وی میڈیا چینل اتنے زیادہ نہیں تھے نا، اس وقت آنے والے لوگوں کے پاس اس سوال کا ہوتا تھا
لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے چینلز اب آ چکے ہیں، جتنے سوشل میڈیاز آ چکے ہیں، اب یہ سوال بڑا کم ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھار کوئی یہ سوال کرتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی، اور وہ بھی بہت زیادہ ریلیجس ہو تو کرتا ہے. اچھا، اس کا جواب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں دو کانسیپٹس ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، کیونکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے شرک کا، اور دو سوال ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رضا الہی، اللہ کی مرضی سے ہے. اور جب کوئی اسٹرالوجی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج چاند ستارے ہماری زندگی کو بدلیں. پہلا تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سے علوم ہیں، میڈیکل سائنس بھی کبھی 100% درست نہیں ہوتی. 10-20 ڈاکٹرز بھی مل کے اگر کوئی بیماری پریڈکٹ کرتے، پیشنٹ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی ایک لمٹ ہے. یا سم ٹائمز وہ جواب دے دیتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، میرے پاس پرسنل ایسے کیسز ہیں. تو میں اس میں صرف یہ بتاؤں کہ اس میں اگر ہم، قرآن بڑا خوبصورت ریلیجن ہے، اور اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں جو انسان کو بار بار غور کرنے کے اوپر کہا گیا، غور کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، علم حاصل کرو. اس میں بہت سی جگہوں پہ اس کے ذکر موجود ہیں. جب میں ان کے ریفرنسز کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں انہیں پڑھیں، سورہ بروج، سورہ نخل، اس طرح کی بہت سی آیات میں ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا، تو پھر کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں، شرک اس وقت بنتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ جو میرا کہا ہے وہ حرف آخر ہے، وہ ہو نہیں سکتا. صرف اور صرف مکمل خدا کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی اور شخص نہیں ہے. میں اکثر اسٹرالوجی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز پریڈکٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، مطلب ڈسکلیمر دے دیتا ہے. یس، پاسبل بھی یہی ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی آپ کی بات سے ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. بہت سال پہلے میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے، میں گاؤں گیا ہوں فیصل آباد کا، تو میرے نانا ان دنوں BBC ریڈیو آتا تھا، اس پہ سنتے موسم کا حال سناتے تھے. وہ بڑے مزے کے بزرگ تھے، تو جب وہ موسم کا تو ریڈیو بند کر دیتے تھے. وہ بڑے مزے سے پنجابی میں بات کرتے، اے خدا اپنے آپ کو سمجھ دے کہ بارش ہوگی. اچھا، واقعی اس وقت پریڈکشن ویدر فورکاسٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. اب وہ منٹوں کے حساب سے پرفیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سائنس بن چکی، ہمارے پاس گیجٹس آ چکے، انوالو ہوا تو وہ پرفیکٹ ہے. تو اس زمانے میں وہ لوگ جو موسم کو نہیں سمجھتے تھے، اب وہ گاؤں کا آدمی، دیہات کا آدمی، مذہبی آدمی، جب وہ فصل بوتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تو پہلے موسم سنتا ہے اور اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اس وقت وہ نہیں لگتا کہ یہ میں نہیں جانتا، نیلے آسمان کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے دن بعد وہاں بادل اور بارش ہوگی. تو یہ اسٹرالوجی بھی ایسے ہی تو مطلب اسٹرالوجی کا تعلق سائنس سے، سائنس کے ساتھ ہے. لیکن اگین وہی سوشل ٹیبو بن چکا ہے ہمارے ہاں، جہاں پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے یا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اگین کیپنگ دس ان مائنڈ، پامسٹری یٹ اندر ویری فیمس ایکٹیویٹی. ہمارے ہاں لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کسی کا پتہ چل جائے کہ وہ ہاتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ فوراً سے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کہ بتائیں. تو ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ بٹوین پامسٹری اینڈ اسٹرالوجی؟ کیا نمبر ون تو یہ ہمیں کلیئر کریں کہ کیا یہ ایک ہی فیملی سے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اگین ان میں دونوں میں فرق کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اسٹرالوجی جو ہے وہ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے 7 پلینٹس ہیں، ان کی موومنٹ کے ساتھ ہے، اور اس کی کیلکولیشن سیکنڈز کے حساب سے ہوتی ہے. اس میں بھی بڑی مزے کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پہلی آبزرویٹری جو بنی تھی ہماری ادھر بغداد میں، اس کے بارے میں ناسا کی ایک آبزرویشن تھی کہ اس کی اتنی ایکوریٹ کیلکولیشن تھی کہ نینو سیکنڈ کے حساب سے آج کے زمانے میں بھی فرق آ رہا ہے. یعنی ہیومن مائنڈ کتنا پرانا اس سارے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا، وہ تھا. اب آپ نے بات کی ہاتھ کی، ہاتھ میں ہوتا کیا ہے کہ لائنز کو ہم ریڈ کرتے ہیں، اور یہ لفظ پورا ہے پام اینڈ مسٹری، ہتھیلی اور اس کے راز، یہ ہے، اس کے ذریعے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ آبزرویشن بیسڈ ہے، سائنٹیفک سبجیکٹ نہیں ہے. اچھا، یہ آبزرویشن کے ساتھ چلتا ہے. اس کے اندر ہم ہزاروں سال سے انسان ہاتھ دیکھتا ہے. وہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں، جیسے بہت سال پہلے جب یہ ویدر فورکاسٹ کے گیجٹس نہیں تھے، سائنس نہیں تھی، تو لوگ آسمان اور ہوا کا رخ دیکھ کے بارش کے بارے میں پریڈکٹ کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان لوگوں کی آبزرویشن تھی، نالج تھا. اب جو ہے پامسٹری جو ہے اسی طرح کا سبجیکٹ ہے، لائنز کو ریڈ کرتا ہے. لیکن پامسٹری میں ایک پرابلم آتا ہے، یہ پرسنالٹی ٹریٹس بتا سکتا ہے، کچھ میجر ایونٹس بتا سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ٹائم کے ساتھ چیزوں کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا.
رائٹ. یہ فرق ہے. لیکن ایسٹرالوجی میں ایسا ہے, اس میں ٹائم لائن ہے. ایسٹرالوجی میں ٹائم ہے, وہ آپ کی میں نے بتایا نا پیدائش سے لے کے ڈیتھ تک. اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو, جو جیپنیز ایسٹرالوجی ہے وہ برتھ ٹائم سے 9 منتھ بیک سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا. کہ جس وقت کنسیو ہوتا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ اس سے لیتے ہیں. اور میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی بعض کا ایسا ہوا کہ جیسے ایسٹرالوجی مزے کا سبجیکٹ میں بہت سے ایریاز آتے ہیں, تو میری ایک پیشنٹ ہی میں کہوں گا تھی, تو مجھے اس کی بیفور برتھ پہ جانا تھا کہ اس کے جو اس وقت کے پرسنالٹی پرابلمز ہیں اس کی ریزن اس کی مدر کی پریگننسی کے دوران کچھ ایونٹ تھے جس کے افیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ تھے. پھر اسٹار بھی پھر وہی بنتا ہوگا وین دا لائک اے پرسن کمز ان ٹو بینگ. جیسے آپ نے کہا نا کہ کنسیو جب کرتی ہیں مدرس, تو پھر اس ٹائم کے جو اسٹارز ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ اس بچے کی پرسنالٹی کے اسٹارز ہوتے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں, یا بائی دا ٹائم دے کم ان ٹو دس ورلڈ وہ بچے پہ نہیں اثر انداز ہوتے, وہ اس وقت جو ماں کی کنڈیشن ہوتی ہے, جو ماں کے اسٹارس ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ڈیورنگ پریگننسی یہ ڈائٹ کھائیں تو بچہ ایسا ہوگا. آپ نے دیکھا کچھ اچھی پکچرز لگا لیتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ, لا آف اٹریکشن آپ دیکھیں گے تو ویسی شکلیں ویسی چیزیں بنے گی. اسی طرح اگر پریگننسی کا جو فیز ہوتا ہے جتنا ہیپی ہوگا, جتنا کمفرٹیبل ہوگا, بچے کی پرسنالٹی اتنی ہی زیادہ پازیٹیو, بہتر اور ہیلدی ہوگی مینٹلی اینڈ فزیکلی. لیکن اٹ ڈپینڈس کہ اس وقت ماں کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیسے تھی, کیونکہ وہ پورا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, جس سے اس کی پرسنالٹی بھی ساتھ ساتھ بنتی ہے. یہ صحیح. ابھی جو ہماری اس سے پہلے آف کیمرہ ایک گفتگو ہو رہی تھی, اس میں آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اگین ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگوں کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ریگارڈنگ ایسٹرالوجی, بیکاز اگین ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ مذہب کے ترازو میں تولا جاتا ہے. آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی کسی ہندو اسٹرالوجر کی بک تھی in which he was thanking the Muslim astrologers کہ ان کی وجہ سے ہماری روزی روٹی کھلی. وہ کیا واقعہ تھا؟ بالکل. دیکھیں وہ بڑی اچھی بات آپ نے یاد کروا دی. وہ ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ یہ ہندو نالج ہے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ڈیزرٹس عرب تھا, یہ جو آبزرویشن تھی, سٹارز, رات کو سفر کرنا, اونٹوں کا دیکھنا چلنا, اور وہ سٹارز کے ٹریول کر کے یعنی کہاں سے چل کے کہاں تک ڈائریکشن وہاں سے لیتے تھے, ویدر وہاں سے لیتے تھے, ہوا کا رخ وہاں سے لیتے تھے. ان کی جو آبزرویشن تھی اس خطے سے زیادہ تھی. اس میں تھا مرزا الق بیگ, وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بغداد میں 11th سینچری میں, اپنے اس وقت کے جو ایمپرر تھے ان کی فرمائش پہ. اس کتاب کا نام ہے المانک. وہ المانک آج بھی ویسٹرن ورلڈ میں پڑھائی جاتی ہے, جس میں کانسیپٹ اس وقت انہوں نے دیا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ٹائم ڈفرینس ہے وہ یہ, جیسے اس کی میں سمپل مثال دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے, کہ جیسے ہم رمضان میں ٹی وی لگا کے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ افطار کا ٹائم لاہور کے لیے ہے اور یہ پنڈی کے لیے, اس میں 7 منٹس کا ڈفرینس ہے. یہ کانسیپٹ اس وقت المانک مسلمانوں نے دیا. ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی ایک بات کی تھی آبزرویشن کی, کہ جو بغداد کی پہلی آبزرویٹری تھی جہاں پہ ساری موومنٹ دیکھی جاتی تھی سٹارز کی, وہ بھی وہاں پہ تھی. اور ناسا نے بھی اس کے اوپر کہا تھا کہ وہ اتنی ایکوریٹ ہے اور اس میں نینو سیکنڈ کا فرق ہے, جس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا نالج تھا مسلمانوں کا اس سبجیکٹ کے بارے میں. ایک اور دوسری دنیا میں تمام جتنے بھی بادشاہت تھے اسلامی تاریخ میں, اس کے بعد بغداد ایک علم کا گھر سمجھا جاتا تھا, جہاں بہت زیادہ علوم کے اوپر سائنٹسٹ جمع ہوتے تھے ہر طرف سے. جیسے اگر آپ کہیں نا ہارورڈ اور آکسفورڈ جا رہے تو اس زمانے میں بغداد جایا کرتے تھے. اور یورپ کا یہ وہ دور تھا جسے تاریخ دور کہتے کہ وہاں نالج نہیں تھا, اور یہ علم کا ایک تھا, شہر تھا. تو یہاں سے جب وہ کتاب یہاں پہ آئی, اور اس کے اکبر کے زمانے میں تو لال کتاب لکھی تھی, تو مانک چند ایک رائٹر تھے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کے اس کتاب کے علم کی وجہ سے ہم رزق کمانے کے, روٹی کمانے کے قابل ہوں, کہ ورنہ ایک برتھ چارٹ, ایک کنڈلی جسے ہندو کہتے ہیں, بنانے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو کے تیار کرتے تھے, تو وہ اب آسان ایزی ہو گیا پروسیس. اور آج کے زمانے میں کیا ہوا, اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے. تو انہوں نے جیمز ویب چھوڑ دیے, اس سے بھی بڑی پچھلی والی جو آپ کی تھی ہبل, اس سے بڑے ٹیلیسکوپ آ گئی, اس سے اور پتہ نہیں کون کون سے سٹارز ڈسکور ہو رہے ہیں. ابھی تو ہم کر نہیں سکتے. دیکھیں نا ابھی بھی کائنات کتنی وسیع ہے. دیکھیں نا ہم تو صرف اور صرف جو رول کرتے جو ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے, اور سولر سسٹم کے گرد جو سٹارز موو کریں وہ 7 ہیں.
ادروائز تو سینکڑوں سورج ہیں، ہر سورج کے گرد بہت سے سٹارز ہیں، ہر سٹارز کے اپنے اپنے مون ہیں، ہم تو صرف ایک مون کے اوپر چل رہے ہیں، تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، اور یہ مسلسل تخلیق ہو رہی ہے، کائنات وسیع ہوتی بالکل چلی ایسا جا ہی رہی ہے، یہ پھیلتی چلی ایک بلیک ہول کا پروسیس ہے جو پرانے سٹارز کھا رہی ہے اور نئے جنریٹ کر رہی ہے، صحیح تو یہ تو کائنات کے مسلسل پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کب سے اور کب تک رہے گی، اور یہ ہمیشہ رہے گی، جیسے خدا کا نام رہے گا اسی طرح یہ کائنات رہے گی. ہم اور آپ تو ایک ریت کے ذرے کی طرح اس سے ہمارے میں کچھ وجود نہیں ہے. اچھا، بینگ این اسٹرالوجر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صرف اس سولر سسٹم کے اسٹارز ہیں، کہ ہم نے جتنے بھی اسٹرالوجرز دیکھے یا پامس دیکھے، دے اونلی نیم دا اسٹارز جو کہ سولر سسٹم میں ہیں یا قریب ترین ہیں، جو ویزیبل ہیں، جی وہی اثر انداز ہوتے ہیں سرٹن پرسنالٹیز پہ یا اس ٹائم لائن کی پرسنالٹیز یا جو بھی برتھ ہوئی ہیں. کبھی اس سے آگے ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اسٹرالوجرز نے، یا اس کا تعلق ویزیبلٹی اور ڈسٹینس سے ہے کہ جو اسٹارز ویزیبل ہیں ڈسٹینس ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کم ہے یا ہمارے سولر سسٹم کا ہی حصہ ہیں، انہی کا اثر ہو سکتا ہے، جو دور دراز کے اسٹارز ہیں ان کا اثرات اور امپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری جو زمین ہے اس کے اوپر دن کا دورانیہ سردیوں میں کتنا ہے اور گرمیوں میں کتنا ہے، یہ تقریباً 10 گھنٹے اور 14 گھنٹے تقریباً بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین کی روٹیشن اتنی ہے. پھر چاند جو ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے، ویکسنگ مون جب پہلی سے 14 تک چلتا ہے تو اسے ویکسنگ مون کہتے ہیں. صحیح. 14 کے بعد ڈکلائن آتا ہے جسے وینشنگ مون کہلاتا ہے. وہ اچھا. یہ دو مون ہیں، یہ چونکہ ہمیں ویزیبلی افیکٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک. لیکن میں نے ابھی جو سٹارز 7 بتا رہا ہوں، 7 کے علاوہ 3 اور سٹارز ہیں، ان کو اسٹرالوجی میں، ہیومن اسٹرالوجی پہ عموماً اسٹڈی نہیں کیا جاتا. ہاں، کچھ حالات کے لیے انہیں دیکھنا پڑتا ہے. ان میں یورینس، نیپچون اینڈ پلاٹو، یہ ان کا ڈسٹنس زمین سے جسے کہتے ہیں نا کوئی ہزاروں نوری سال جیسے لائٹ ایئرس کے اوپر ہے، بہت معمولی ہے. وہ انڈیویجول پہ کم لیکن سویلائزیشن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اچھا. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کی زندگی جب ہم اسٹرالوجی میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اگلے 10 سال ایسے ہوں گے. تو اسی طرح سویلائزیشن یہی ہے کہ جیسے گریک کا ایک ٹائم تھا سٹارٹ ہو کے پیک پہ جانا پھر ڈکلائن، اسی طرح آپ نے بہت سی سویلائزیشن دیکھی ہیں ہوتی ہے سینکڑوں سال میں ختم ہو. جب ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو پھر ان سٹارز کو دیکھا جاتا ہے، ادروائز وہ نہیں. صحیح. بینگ اے پروفیشنل، بہت ساری اسٹوریز بھی ہوں گی آپ کے پاس بتانے کو. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگین جس طرح کا آپ کا کام ہے ماشاء اللہ، تو آپ کو مین اسٹریم آرٹسٹس، سیاستدان، جو بھی سیلیبریٹیز ہیں، کیا وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جی واٹ اباؤٹ اس، ہمارا کیا فیوچر ہے، لیٹس لائک فار ایگزامپل سے اباؤٹ دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن، تو اس حساب سے آپ کو سوال جواب آتے ہوں گے، کیا آپ ان کو بھی کیٹر کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس کے بنا تو رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ تو ہم سب کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اور اگر ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ملک کو پہلے دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے، تو اس کے بارے میں بہت سے سوال آتے ہیں. اور اسپیشلی آج ہم بیٹھے ہیں اور جو صورتحال چل رہی ہے کہ کون سی گورنمنٹ تھی اس وقت، رولنگ پارٹی جیسے ہے، ایک تو پی ڈی ایم ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا گروپ ہے جو پی ٹی آئی ہے، ان کا فیوچر کیا نہیں ہے. میں پوچھ سکتی ہوں کیا فیوچر ہے؟ جی بالکل پوچھ سکتے ہیں. اس میں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری پریڈکشن میری فیس بک پہ موجود ہے، اور یہ 2018 میں جیسے عمران خان کے اوپر اتفاق اس ہے کہ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن چل رہا ہے، میں اس لیے اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا ٹی وی کریئر جو اسٹارٹ کیا تھا 2001 سے تقریباً اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے بڑے امپورٹنٹ ٹی وی پہ مختلف جیو پہ پروگرام بھی کیے تھے، بے نظیر پہ کیے، الیکشن پہ کیے، مشرف، یہ ساری رجیم پہ کرتا رہا میں پروگرام. خان صاحب کے اوپر جو میری ڈسکشن ہوئی اس میں 2021 نومبر کے بعد اسی طرح جیسے ابھی باتیں کی کہ کچھ 5 سے بڑے امپورٹنٹ پولیٹیشینس تھے، ایک دفعہ ایمرجنسی میں رات کو انہوں نے بلایا، کوئی ایشوز تھا تو ڈسکشن ہوئی. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگلے کچھ 2 ماہ میں اس طرح کا ہونے جا رہا ہے، تو کیا آپ بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گا. یہ بڑی آج ایک بڑی سٹوری ریویل کر رہا ہوں اتفاق سے. صحیح. تو میں نے کہا جی کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ آپ ایسے ہوں گے. کیوں کہ ابھی خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی. خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو زوال، میں لفظ زوال، ڈکلائن، وہ سٹارٹ ویسے ہو چکا تھا. ہم اس پہ کبھی الگ سے پروگرام کریں گے. وہ ہو چکا ہے، لیکن یہ 22 فیبری کے بعد سے ان کا ڈکلائن ویک ایریا سٹارٹ ہوتا ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 8 فیبری کو ان کے خلاف فرسٹ نو کانفیڈنس موشن آیا تھا.
جس دن یہ آیا تھا تو اسی دن میں نے صبح اپنے فیس بک پہ لکھ دیا تھا 8 مارچ 2022. تو میں نے لکھ دیا تھا کہ خان صاحب کے اگینسٹ یہ موشن کامیاب ہوگی اور خان صاحب دوبارہ اب کبھی پاور میں نہیں آئیں گے. ابھی وہ آج بھی موجود ہے. اچھا تو ابھی وہ مطلب جو وہ بالکل ٹرائی اپنی پروڈکشن پہ قائم. جو وہ ٹرائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اسٹرگل جاری رکھیں. دیکھیں اسٹرگل تو دیکھیں وہ فائٹر ہے. ان کی زندگی کی کامیابی میں سب سے بڑی وجہ تھی 2 چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں, ایک لک اور سیکنڈ ہماری کمٹمنٹ, کنوکشن اور اسٹرگل کتنی ہے. یہ لک خدا داد ہوتی ہے, باقی ہم اسے اپنی زندگی میں اسے کتنا استعمال کرتے ہیں اس میں ہماری اپنی سیلف موٹیویشن اور اسٹرگل ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو خان صاحب کی اسٹرگل تو ہے, لک بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ساری زندگی ہر شخص کبھی بھی رول نہیں کرتا. ہر شخص کا کہیں نہ کہیں ڈکلائن ہوتا ہے. وہ میں اگر ان کی زندگی کہوں گا تو دنیا کے بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی ٹین ایج سے ایک گلیمر کی لائف دیکھی, بڑے سکسیسفل ہوئے, بڑا طرح کا ان کے ساتھ سٹوریز وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, ہی شوڈ بی, ہی واز اے ہیرو, ہی از ہیرو. گلوری تو تھی نا, گلوری میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہے, لیکن ناؤ ہی 71. تو اس کے بعد اب جو ہے آگے مجھے ان کی زندگی میں ہیرو تو وہ رہیں گے, لیکن پولیٹیشینس کے طور پہ اگر میں کرٹیکلی کہوں تو میں انہیں ایک کامیاب آدمی نہیں دیکھتا. صحیح, وہ نہیں دیکھتا, اور نہ میں آگے ان کا کوئی اسکوپ یا فیوچر دیکھتا. صحیح. اینڈ اباؤٹ پاکستان, ہم اب پارٹیز کو نہیں ڈسکس کرتے, پی ڈی ایم شی ڈی ایم, کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے 14 پارٹیوں کا مکسچر. ایک دفعہ جب وہ لوگ جیت گئے پھر اس کے بعد ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس وقت کنسرنڈ ہے ہر بندہ اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس فیوچر. آپ اپنی اسٹرالوجی کو لے کر اباؤٹ پاکستان کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ ابھی میں صرف یہی پریڈکٹ کروں گا کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو اپنی ذات کے علاوہ ہر جگہ پوچھا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا ہم سب اس سے وابستہ ہیں. اس میں مجھے کبھی ابھی کوئی نیئر فیوچر میں کوئی اگلے 5-7 سال میں کوئی اچھے حالات دکھائی نہیں دیتے. ابھی 5-7 سال. بالکل. بٹ آفٹر دیٹ ڈو یو تھنک دیر از اے بوسٹ؟ خدا کرے, اگین خدا کرے کہ ہم بہتر ہو, اللہ کرے, خدا کرے, کیونکہ اس کے لیے جو بڑے میئرز ہیں جو ہونے چاہیے اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے, اور کوئی ریڈی بھی نہیں ان کو لینے کے لیے. چلیں اگین آپ والی بات کہ دعا ہے, اللہ کرے. ابھی جیسے ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا اباؤٹ پی ٹی آئی, اباؤٹ پاکستان. تو لوگ جب انڈیویجولی آپ سے ملتے ہوں گے اینڈ دے گیٹ ٹو نو کہ جی آپ اسٹرالوجر ہیں, تو وہ تو پڑ جاتے ہوں گے آپ کو, ہے نا, محفلوں میں کہ جی یہ ہمیں بتائیں یہ ہمارا اسٹار. ایسا ہوا میرے ساتھ بڑا مشکل ہوتی ہے. میں اکثر شادیوں پہ جاؤں نا تو میری وائف پہلے کہتی گھر سے کھانا کھا کے جائیے گا, اس لیے کہ ہاتھ پہ پلیٹ پڑی رہ جاتی ہے, سوالات ہوتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر مجھے آپ کو شاید اندازہ بھی بولنے کا بہت شوق, بولنے کا بہت شوق اس سینس میں ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو انجوائے کرتا ہوں. 2 طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں. ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ سیکھتے ہیں زبردستی, پروفیشن ہوتا ہے, یہ میرا پیشن ہے. جب آپ کا پیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہوتا, کوئی سوال برا نہیں لگتا. اور میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں, پھر اگلے بندے کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پھر آپ کی گفتگو میں, اسپیشلی وین اٹ از فوکسڈ, یو آر فوکسڈ آن دا ٹاپک, آن دا سبجیکٹ. آپ یہ دیکھیے گا نا کہ آج ہم نے جو پری ریکارڈنگ ہمارا جو سیشن تھا انفارمل تھا, آپ کی نالج میں تھوڑی سی دیر میں آدھے پونے گھنٹے میں کتنا اضافہ ہوا. اسٹیپ اپ کیا ہے اس نے. ڈیفینیٹلی. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہر شخص جو مجھے ملتا ہے وہ ایک کتاب ہے. اسٹرالوجی ایک کتاب ہے, ہر شخص کی زندگی ایک کتاب ہے مجھے. اور دوسری چیز, جیسے آپ نے دیکھو گا نا, ایک اچھا وکیل, ایک اچھا ڈاکٹر ساری زندگی پڑھتا ہے, اسی طرح اچھا اسٹرالوجر ہر وقت پڑھتا ہے. اور میرے لیے ہر آنے والا کلائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ لاکھوں کروڑوں اینگلز ہیں جو مجھے نئے نظر آتے ہیں, نئے ملتے ہیں. میں ان کی زندگی سے پھر فردر اپنے سبجیکٹ کو کریکٹ کرتا ہوں, نئے اینگلز اسٹرالوجی کے ایڈ کرتا ہوں جو فیوچر میں مجھے کام آتے ہیں. تو اس لیے میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. صحیح. اگین جب آپ وین یو ٹاک اباؤٹ بینگ این اسٹرالوجر اینڈ ٹاکنگ ٹو پیپل, ڈو یو تھنک کہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, وین ایور یو پریڈکٹ, جو بھی وہ سوال جواب پوچھتے ہیں یا جن مشکلات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایسے لوگ کہ جن کو اگین کوئی سائن آف ہوپ آگے نظر نہیں آ رہی, تو ان کے پاس ایک یہی بات بچتی ہے کہ چلیں جی آپ سے بات کر کے کچھ مشورہ لے لیں, اس طرح سے چیزیں کر لیں. تو از اٹ کہ آپ جسٹ پریڈکٹ کر دیتے ہیں, یا ڈو یو آفر دیم سولوشنز ہاؤ ٹو موو فارورڈ اف یو سینس اینی ڈینجر کہ اچھا جی ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ اصل میں نا بڑا زبردست کویشچن ہے آپ کا یہ. جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے اسے پروفیشن کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, پھر بڑی چھوڑ دیتا تھا لیکن کرتا رہتا تھا. پھر بہت سے اچھے کچھ دوستوں کی طرح انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں, اس کے ذریعے بہت سی ہیلپ ہوتی ہے لوگوں کی, اسے کرنا چاہیے. اس کے بعد شروع کیا,
اور میں اسٹرالوجی عام اسٹرالوجی سے ڈفرینٹ کرتا ہوں. اسی لیے جو اس وقت بہت سے چینل پہ بہت اچھے اچھے اسٹرالوجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں فلاں، تو میں کہتا ہوں میں کسی کو نہیں جانتا. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ میرا اپنی ایک سوچ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں، میرے اپنے بزنس. تھرڈ یہ ہے کہ میں صرف بتانے پہ بلیو نہیں کرتا، میں بدلنے پہ بلیو کرتا ہوں. کہ اگر میرے پاس آنے والے کسی کلائنٹ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئی تو میرے اس وقت کا ریٹرن مجھے نہیں ملتا. وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو ہیپینس ہوتی ہے، جو گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے جو لوگوں سے ملتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال کوئی شاید پاکستان میں فائل مینٹین نہیں کرتا. اچھا. میں اپنے کلائنٹس جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی فائل بناتا ہوں. رائٹ. اور میرے آفس میں مور دین 10,000 لوگوں کا ڈیٹا. ماشاء یہ اللہ. وہ ہے جو ریگولر آتے ہیں. اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ فائل اس لیے بناتا ہوں کہ پھر وہ ریپیٹ آتے ہیں. میرا آپ کو کسی جگہ نمبر نہیں ملے گا، کسی جگہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملے گی، کیونکہ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ میں انٹرٹین نہیں کر سکتا اتنے لوگوں کو، رائٹ. کیونکہ بائی ورڈ آف ماؤتھ اتنے لوگ بن چکے ہوئے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی شخص اگر ایک دفعہ کے بعد 2 دفعہ 3 دفعہ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، سالوں میں آتا ہے، تو کیوں آتا ہے؟ سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو آتا ہے، کچھ بات ہوتی ہے تو آتا ہے نا. مطلب یہ ایک طرح سے تھیراپیوٹیکل ہے، تھیراپی ہے کوئی. ایگزیکٹلی. دیکھیں، بلکہ میں اسے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو مجھے اجازت دیجیے تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. جیسا میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ زندگی کی کہانی ہے. زندگی کی کہانی میں بہت سے سبجیکٹ ہوتے ہیں. ہماری ہیلتھ ہوتی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. اور میرے پاس، آپ بڑے مزے کی بات آپ بتاؤں کہ میرے کلائنٹ میں موسٹلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرس ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں. اور وہ اپنے پرابلم کے لیے، اپنی میڈیکل کنڈیشن کے لیے مجھ سے ہیلپ لیتے ہیں. صحیح. کہ یہ میں علاج کروا رہی ہوں، یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، تو آپ بتائیں مجھے کب. ڈیسیژن میکنگ میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہوگی. ڈائگنوز میں بھی. صحیح. ڈائگنوز میں بھی کہ بعض اوقات ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ پرابلم آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، یہاں ہوا ہے، اور یہاں جا کے ٹھیک ہوگا. پھر اس میں سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہوتا ہے، موٹیویشن. رائٹ. دیکھیں، مایوسی بڑا ایک زبردست سبجیکٹ ہوتا ہے کہ مایوس. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو زندگی میں ایک موقع ضرور ملتا ہے کام کرنے کا، پروگرس کرنے کا، ترقی کرنے کا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا اس سے باخبر ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا ہے، کوئی جگانے والا ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹرالوجر کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ذات کے اندر جو پازیٹیو ایریاز ہیں وہ بتائے کہ ان کو بڑھانا ہے، یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ان کو کم کرنا ہے. اس کے ذریعے آپ کی زندگی خوبصورت. رائٹ. زیادہ تر سوالات کس طرح کے آتے ہیں، کہ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے یا پھر فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے؟ پرابلمس، فائنینشیل پرابلمس ہیں، ریلیشن شپ سب سے زیادہ پرابلم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ایشوز آ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، پیرنٹس کے بچوں کے لیے آ رہے ہیں، کریئر کے لیے آ رہے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں، مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں جو ڈائگنوز نہیں ہو پا رہے. کیوں ہے ایسا؟ کب سے بیمار ہوں؟ کیا ٹھیک ہوں گی یا ہوں گے؟ یہ ہے. اچھا، یہاں ایک اور چیز مزے کی میں آپ کو اپنے طور پہ ایڈ کروں. ایک بڑا کانسیپٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا اس سبجیکٹ میں نا زیادہ انٹرسٹ خواتین کو ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا. میرا جو کمپیوٹر ڈیٹا جو میں نے مینٹین کیا، میرے پاس 56% میل ہے. اچھا. 56% میل ہے. اچھا، اس کی شاید ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بلنٹ ہوں. اچھا. ہاں، ان کو بھی ذرا سیدھے سیدھے جواب چاہیے ہوتے ہیں نا، ٹائم نہیں ہوتا. میں دیتا ہوں، سیدھے جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسا جھوٹ، ایسا خواب جو خواب کبھی سچ نہ ہو، میں دکھانا پسند نہیں کرتا. میں ریئلسٹک اسٹرالوجی کرتا ہوں. رائٹ. رائٹ. اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ زندگی میں ایسے کچھ لوگ بھی ہوتے ہوں گے، آپ کے پاس آئے ہوں گے، کہ جن کو دیکھ کے یا جن کا فیوچر جب آپ نے پریڈکٹ کیا تو ایسا ہوا کہ آپ کو دھچکا لگا کہ او گاڈ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، لائک یہ کیا ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ. پھر ان کو بتایا کیسے، اگر بتانا مناسب سمجھا تو؟ نہیں، بالکل. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بد شاٹ ہوتا ہے وہ ہمیں آنے والے شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ کس قسم کی پرسنالٹی، اسٹرانگ ہے، ایکسٹروورڈ ہے، انٹروورڈ ہے. اس کو کس طریقے سے بتانا ہے کہ اس کا بتانا اس کے لیے صحیح ہو، نہ کہ اس کی، یعنی جسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک جسٹیفائی کر لے. مثلا ایک شخص ہے، انٹروورڈ ہے، اور وہ لیزی ہے، کام نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کے تو نصیب میں یہ سکسیس نہیں، تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر، میرے تو نصیب ہی ایسے، تو میں کیا کروں. نو، بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات اس وجہ سے، اگر آپ اس طریقوں کو اس طریقے سے کریں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ بہتر ہو سکتی ہے. ہاں، کچھ، میرا خیال ہے کچھ سالوں میں ایسے کچھ لوگ آئے
ہوپلیس کیسز. ہوپلیس کیس. اور جس پہ میں نے انہیں دوبارہ ملنے سے ریفیوز کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں انہیں کچھ زندگی کو بہتر نہیں کر سکوں گا. مجھے خود مایوسی ہونے لگتی تھی. اور اس میں دوسری وجہ ایک اور چیز میرے بتانے سے یہ دیکھنے سے زیادہ ان کی ویک پرسنالٹی مجھے نظر آئی کہ میں اسے کتنا میرے پاس اتنا وقت نہیں جتنی انہیں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ پھر کسی کاؤنسلنگ لیں, سیشن لیں. کچھ لوگوں کے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, سائیکیٹری کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ کے پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہے تو ادھر ریفر کرتا ہوں کیونکہ میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. پلس میری کاسٹ بھی زیادہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں. اچھا آپ مہنگے ہیں. مہنگے سے مراد نہیں ہے, مطلب میں ٹائم کی ایک ویلیو لیتا ہوں. صحیح. آف کورس دس از واٹ یو چارج فار نا, آپ کا اپنا انرجی میرے ٹائم. اپنے کچھ کلائنٹس کے بقول کہ اگر زندگی میں کوئی ایڈوائس ملتی ہے تو کچھ ایسی ملتی ہے جس کی کوئی پرائس نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی کوئی پرائس نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس کو تو نہیں لے سکتے. میں اپنے ٹائم کی ویلیو, ٹائم تو پرائس لیس ہے اور آپ اپنا ٹائم اپنی کیونکہ میں انرجی سمجھتا ہوں کہ میرا 1 گھنٹہ اگر کسی کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے تو اس کی سہولت بہت ہونی چاہیے. میں پھر بھی کہتا ہوں میں کم کرتا ہوں. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بھاری بھرکم ذمہ داری بھی ہے, بہت ٹھیک ہے, بڑی. تو اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے وین یو ڈوئنگ آل دا میتھ اینڈ اسٹف؟ بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو بہت زیادہ پریکٹس نہیں کرتا. تو وہ اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے, لائک کوئی مطلب آپ خود ایسا دماغ میں چڑچڑاپن فیل کرتے ہیں یا کوائٹ ہو جاتے ہیں, سیڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے پرابلم کو ریزالو کر سکوں. آپ کا جی چاہتا ہے کسی کو بہتر کرنے کا لیکن آپ نہیں کر سکتے. تو اس کی مایوسی کے ساتھ آپ بھی مایوس ہو, یہ دکھ کی کیفیت آتی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور جیسے ایک ٹرم ہے نا اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کرنا, اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا تھا. میں کراچی کبھی جاتا ہوں تو میری ایک دوست ہیں ڈاکٹر سعدیہ, وہ میرے لیے اپائنٹمنٹس کرتی ہیں جب میں کبھی جاؤں تو وہ رکھتی ہیں. تو ایک دن میں نے انہیں ٹائم چارٹ تھا تو انہوں نے زیادہ سیشن رکھ لیے. صحیح. اچھا میں عموماً دن میں 3 بہت دیکھوں تو 3, ادروائز میری روٹین ہوتی ہے 2 یا 1, اس سے زیادہ میں لوگوں کو نہیں ملتا. زیادہ تر 1, بہت ہوں تو 2. صحیح. انہوں نے اس دن تھا کہ آپ نے کراچی سے جانا کیوں, بہت لمبی لوگ بڑے سے منتظر ہیں تو آپ کا. مجھے 2 دن میں نے جو سیشن کیے تو اس کے بعد سارٹ آف نروس بریک ڈاؤن ہوا. میری اسلام آباد کی فلائٹ تھی, میرے اوپر اتنا مینٹل سٹریس تھا, اتنا سٹریس تھا کہ میں ٹریول نہیں کر سکا. اور 6-7 دن میں پھر وہیں کراچی میں پڑا رہا. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یعنی اس کی وجہ میں آپ بتاؤں, اگر آپ اچھے انسان نہیں, آپ سینسٹیو نہیں, دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کو یہ سبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, پھر نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں پرائیویسی مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی بتا دیں. بہت ضروری. اسی لیے میں بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ میں اپنے کسی بھی سیشن میں کسی بھی دوسرے کلائنٹ کو کبھی مثال کے طور پہ کچھ سمجھانے کے لیے کوٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک کلائنٹ, آئی ہیو نیور مینشن دا نیم. اسی لیے ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, عموماً آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان میں لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ اچھے فیمس لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچوانا, پھر اسے اپنے آفسز میں لگانا. میرے پاس بہت ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ پکچر نہیں بنوائی. آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا کہ میں کبھی نہیں بتانا چاہتا کہ کوئی میرے پاس یہ بھی آ رہا ہو, کیونکہ ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ اور ان کی پرائیویسی ہے. اور یہ بہت پرائیویٹ سبجیکٹ ہے, یعنی اتنا کہ میرے آفس میں 1 کرسی 1 ٹیبل ہے, دوسرا نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ 2 فرینڈز آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے سے کچھ نہیں چھپا, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, باؤنڈریز ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر میں نے کتاب کھولی تو پھر مسائل ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. صحیح. نعیم صاحب خوش قسمتی کا کتنا تعلق ہے ایسٹرالوجی سے؟ بہت زیادہ. there are some people who don't make any effort. مجھے ایسے میری زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں, بالکل ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ایسی قسمت ہمیں ابھی ہم نے خان صاحب کی ذکر کیا, از اے لکی مین. آپ اس کے کریئر کے سٹارٹ کو لے کے اتنی فیم, اتنی پیک آپ نے ارد گرد اگر دیکھا ہو تو کتنے لوگوں کو آپ کو ملتی ہے. تو خوش قسمتی بلا شبہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں خوش قسمتی سب سے پہلے تو سٹارٹ ہو جاتی کہ آپ کب کس گھر میں پیدا ہوئے, خوش قسمتی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے پیدا ہونے کی, یہ وہیں سے ہے. اور یہ فیصلہ جب ہوتا ہے کہ کوئی کس لیول کے کہاں گھر میں پیدا ہوگا, اسٹرگل میں ہوگا, سکسیزفل ہوگا, انڈسٹریز میں ہوگا, کنگ کا ہوگا, بادشاہ کا ہوگا, خوش قسمتی وہاں سے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا, ایک ہاؤس ہولڈ میں لیٹس سے 5-6-7 بہن بھائی ہیں, سب کی قسمتیں الگ الگ ہیں. ایگزیکٹلی. ایک آدھ جو ہے ان میں سے بہت سپر ڈوپر قسمت والا ہوتا ہے, وہ اسی طرح کا وہ بھی کھا رہا ہے جو باقی بچے کھا رہے ہیں, انہیں اسکولوں میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا
پرومیننٹ ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں نا اوپر خیر کا ہاتھ ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے اس پہ. تو یہ چیز اسٹرالوجی میں کیسے ڈیفائن ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نا تو ٹائم بھی پوچھا جاتا ہے, ڈیٹ بھی پوچھی جاتی ہے, اس لیے کہ اس وقت کی پلانیٹری پوزیشن دوسرے سے فرق ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں. اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ڈیٹا میں ایک دفعہ 2 لڑکیاں آئیں, ایک پشاور سے تھی, ایک بہاولپور سے تھی. اچھا. ایک کی جب میں نے دیکھا تو زندگی بہت خوبصورت تھی, کمفرٹ. دوسری کی زندگی میں میریٹل لائف کی مسلسل ناکامی تھی. دونوں کی ڈیٹ آف برتھ میں جو فرق تھا 35 منٹ کا تھا, اور زندگی اتنی فرق تھی منٹس کے حساب سے. 35 منٹس میں اتنا فرق آتا ہے. That is information for me, by the way. Because ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی دن میں پیدا ہوئے تو پھر ایک ہی جیسے سوال کا جواب ہوگا کہ سبلنگز ایک گھر میں سالوں کے فرق سے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ ان کی اپنی پرسنالٹی, ان کے آثار, ان کی شخصیت اس سے بنتی ہے. رائٹ. اچھا, اسی وقت رائٹ اوے ہی آپ کسی کا ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. عموماً میرا جو اپنا پروسیجر ہے وہی ہے کہ میں اپائنٹمنٹ بک کرتا ہوں, اس کے بعد جب بکنگ ہوتی ہے تو میں ڈیٹا منگوا لیتا ہوں, ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ. پھر اس کے بعد برتھ چارٹ بنا لیتا ہوں, پھر میں ٹائم دیتا ہوں کہ آپ آ جائیے. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل ریلیشن شپ ایشو ہے تو میں عموماً پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ہے تو پھر آپ اپنی اور ہسبینڈ کی بھیجیے, اگر بچے کا تو اپنی اور اپنے بچے کی بھی بھیجیے. اچھا, پرابلم اور ایشو وائز آپ پھر ایڈریس کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اوور آل آپ سارے. وہ تو پھر جب ہم بیٹھتے ہیں کوئی کوشچن آئے تو وہ ساتھ ساتھ جب بن جاتا ہے تو اس میں تو پھر ایک کتاب ہے نا, جیسے اس کا چیپٹر 1 کھول لیا تو 2 بھی کھول لیا. سمجھ گئے. بٹ میرا اپنا جو اپائنٹمنٹ ٹائم ہے 55 منٹس کا ہوتا ہے. اچھا, تھیراپی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اے پرسن ٹاکس, وہ آپ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اینڈ میں کہیں جا کے آپ ان کو سولوشن دیتے ہیں. اس میں کیا ہے, ڈو دے ٹاک ٹو یو یا کیا کرتے ہیں؟ میری اپنی جو پریکٹس ہے یہ ہے کہ میں اپنے جو کلائنٹ ہے, کبھی کبھی کال آتی ہے تو میں کہتا ہوں مجھے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا, مجھے آپ صرف ڈیٹ آف برتھ بھیجیں گے. پھر جب میں اس ڈیٹ آف برتھ کو دیکھتا ہوں تو میں پھر اپنے طور پہ اسے اسٹڈی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جب میں اسٹڈی کر لیتا ہوں, پریڈکشن عموماً میں پیپر پہ لکھ لیتا ہوں. رائٹ. زندگی کے اچھے ٹائم, برے ٹائمز, کامیابیاں, سکسیس, چیزیں لکھ لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اپنے بارے میں بتائیں. اچھا, تب تک وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں, پھر وہ میچ ہوتی ہے وہ چیز جو آپ نے کی. کیونکہ جب وہ بتاتے ہیں تو پھر میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے پاس ایک سوئس خاتون آئی اور ان کا کوئی ایشو تھا کسی ریلیشن شپ کے حوالے سے. تو میں نے انہیں دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ان کے ملٹیپل ریلیشن شپ ہیں, لیکن کامیاب زندگی نہیں ہے. تو میں نے ڈفرینٹ ٹائم کے حساب سے کیلکولیشن کر کے رکھ لیا, جس میں 7 بریک اپس تھے. اچھا, وہ میرے پاس آئی تھی 8th ریلیشن شپ ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی. اچھا, وہ انہوں نے بتایا. یہ غالباً 2002 میں جب مشرف کے زمانے الیکشن ہوا تو وہ الیکشن آبزرور تھی, پاکستان باہر سے آئیں گی. اوکے. میری ایک اور کلائنٹ تھی, ان کی وہ دوست بن گئی, تو وہ انہوں نے ایک خاص وجہ تھی, تو وہ شادی کرنا چاہتی تھی, اور جو ان کا بوائے فرینڈ تھا وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. مطلب وہ چاہتی تھی کہ مجھ سے شادی کرے. اچھا, جب میں نے برتھ چارٹ دیکھا, نظر آیا, تو میں نے ساری سٹوری سے پہلے لکھی ہوئی تھی. میں نے جب انہیں ساری سٹوری بتائی تو شی واز سرپرائز. مجھے کہتی میں چونکہ نئی ہے, میری سٹوری کسی کو نہیں پتا, ادروائز میں سمجھتی کہ شاید کسی نے آپ کو بتا دی ہے ایسا ہے, لیکن واقعی یو آر 100% کریکٹ. میں نے کہا لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں اب آپ کے لیے وہ شوق ہوگا, کیونکہ شی واز ڈیسپریٹ ٹو میری دیٹ پرسن. اچھا. تو میں نے کہا, کہتی کیا؟ میں کہا آپ اس آدمی سے شادی نہیں کیجیے گا. رائٹ. یہ آپ کو تو میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں, یو آر آلریڈی ان اے لیو ان ریلیشن شپ. اس سے شادی کریں گے جب, اسے لیگل فارم میں جب آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا, یہ نہیں چلے گا. رائٹ. اچھا, اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں, میں تو اس کے لیے پلان کر کے میں نے اسکاٹ لینڈ میں اپارٹمنٹ خریدا ہے, ہم دونوں رہیں گے سارٹ آف دیٹ. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی. آگے آپ کی مرضی ہے. خیر وہ میری پریڈکشن تھی, شی واز سیڈ کہ جی چلیں میں دیکھوں گی, کوشش کروں گی, لیکن آئی ول ہیو ٹو میری. بات ختم ہو گئی, چلی گئی. کچھ 1.5 سال کے بعد مجھے ان کی ای میل آئی کہ یو ور رائٹ, آئی گاٹ میریڈ اینڈ آفٹر 3 months وی ڈائیورسڈ. تو ایسا ڈیسٹنی میں ہوتا ہے. بڑی بڑی, جیسے ابھی آپ نے بات کی شوق, بڑی بڑی کہانی ہے زندگی کی. صحیح. ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ.
صحیح. آئی وش آئی کوڈ کنٹینیو, لیکن ہم پھر دوبارہ سے آپ کو زحمت دیں گے اور اس کا ایک اور ایپیسوڈ بھی آگے اس کو کنٹینیو کریں گے, بیکاز مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے, سوری نعیم صاحب سے بات کر کے. بائی دا وے کین آئی کال یو ڈاکٹر, بیکاز دس از اباؤٹ سائنس. موسٹلی لوگ جو ہے نا, میرا خیال ہے شاید کچھ اس طرح کے انکانشیسلی موسٹلی لوگ, میرے کلائنٹ بھی اکثر آ کے بڑے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سائنس کی ایک بات ہے نا, تو جس نے سائنس کے ساتھ ریلیشن بنا لیا وہ ڈاکٹر بن گیا. صحیح. بٹ ڈیفینیٹلی ہم ان شاء اللہ اس پہ ایک اور سیشن بھی کریں گے. فار ناؤ ہم یہاں پہ سائن آف کرتے ہیں, اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. میاں نعیم صاحب کو اور مجھے نوشین بخاری کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.